بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ رزق کشادہ کرتا ہے اس کا جو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ میں لیکچر کا آغاز قرآن کی سورہ شورى کی آیت نمبر 12 سے کروں گا اور پھر مختلف احباب کے کیے گئے تراجم بیان کروں گا تاکہ موضوع کو سمجھا جا سکے۔ آیت ہے لاہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اس آیت کا ترجمہ جناب فتح محمد خان جلندری نے کچھ یوں کیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت کا ترجمہ جناب احمد رضا خان بریلوی نے کچھ یوں کیا ہے۔ اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے۔ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ جناب محمد جوناگڑی نے کچھ یوں کیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ جناب ابو الاعلی مودودی نے کچھ یوں کیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس آیت کا ترجمہ جناب محمد حسین نجفی نے کچھ یوں کیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ ان احباب نے کس طرح آیت میں آئے لفظ من کا درست معنی جو کرنے کی بجائے غلط معنی جس یا جس سے کر کے سارے کا سارا الزام اللہ پر لگا دیا کہ وہ اپنی من موجی سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، کہ امیر سمجھے کہ اس کی امارت میں اور غریب سمجھے کہ اس کی غربت میں اس کا اپنا کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ اس سے تو پھر وہ جذبہ محرکہ یعنی انسینٹو ہی ختم ہو گیا کہ جس سے انسان اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مکمل پیشہ ور بنے، کہ پھر زیادہ سے زیادہ کمائی کر کے وافر حلال طیب رزق حاصل کرے۔
اور غریب مسلمان تو اپنی غربت کا کلی ذمہ دار اللہ ہی کو سمجھتا ہے اور اس سے اکثر شکوے شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر من کے درست معنی جو سے آیت کا ترجمہ کیا جائے تو الزام اللہ پر نہیں بلکہ خود غریب شخص پر آتا ہے کہ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کی کہ پھر مکمل پیشہ ور بن کر کمائی کرتا اور اپنے لیے وافر حلال طیب رزق حاصل کرتا۔ بہرحال من کے معنی جو کہ تناظر میں سورہ شورى کی آیت 12 اور اس کا درست ترجمہ کچھ یوں ہے: لاہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ کی ہیں، وہ رزق کشادہ کرتا ہے اس کے لیے جو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اب من کے معنی جو کہ تناظر میں سورہ عنکبوت کی آیات 60 تا 62 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ اپنا رزق اٹھائے نہیں ہوتے، اللہ رزق دیتا ہے انہیں اور تمہیں بھی، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں، زمین، سورج اور چاند کو خلق کیا اور پھر مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اللہ اپنے بندوں میں سے رزق کشادہ کرتا ہے اس کے لیے جو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ آیت ہے: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لاہ۔ بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور اب من کے معنی جو کہ تناظر میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 29 اور 30 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ پورا کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو۔ پہلی صورت میں ملامت پڑے گی اور دوسری صورت میں درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ بے شک تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق اس کے لیے جو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ آیت ہے: ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور انہیں دیکھتا ہے۔ اور اب من کے معنی جو کہ تناظر میں سورہ آل عمران کی آیات 35 تا 37 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب عمران کی بیوی کہنے لگی، اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نذر کیا
وہ جو میرے بطن میں ہے کہ تیرے مقصد کے لیے وقف ہوگا، پس تو اسے مجھ سے قبول کر لے۔ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنم دیا تو کہنے لگی، اے میرے رب، بے شک میں نے بچی کو جنم دیا، حالانکہ جو کچھ اس نے جنم دیا اللہ کو اس کا خوب معلوم تھا، اور مذکر مؤنث کی مانند نہیں ہوتا۔ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور بے شک میں اسے اور اس کی ذریت کو شیطان مردود یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو قبول کر لیا مریم کو اس کے رب نے قبولی حسنہ یعنی معاشی بھلائی والی قبولیت کے ساتھ، اور اس کی پرورش نباتاً حسنہ یعنی معاشی بھلائی والی نباتات کی طرح کی، اور مریم کی کفالت زکریا نے کی۔ جب کبھی وہ مریم کے پاس اس کی محراب میں جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے۔ زکریا کہتے، اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، اللہ کے پاس سے۔ بے شک اللہ بے حساب رزق دیتا ہے اس سے جو چاہتا ہے۔ آیت ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اب من کے معنی جو کہ تناظر میں سورہ روم کی آیات 37 اور 38 اور ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وأولئک هم المفلحون۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رزق کشادہ کرتا ہے اس کے لیے جو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں آیات ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہو۔ تو دو رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ خیر یعنی سماجی فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہوں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور اب من کے معنی جو کہ تناظر میں سورہ سبا کی آیت 39 اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین۔ اے محمد، کہہ دو کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے رزق کشادہ کرتا ہے
اس کے لیے جو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اور جس چیز کا تم انفاق کرو گے تو وہ تمہیں اسی جیسی چیز دے گا، اور وہ سب رازقوں سے خیر رازق یعنی سماجی فائدہ کے لیے رزق دینے والا ہے۔ شکریہ۔